بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر ویل وشر، سیف الرحمان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج 2-3 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ SNDD کے حوالے سے اور پولیس اسسٹنٹ کے حوالے سے مختلف رومرز آ رہی ہیں کہ یہ پیپر کہیں آگے نہ چلے جائیں اور یا سٹے نہ مل جائے تو یہ ڈیلے نہ ہو جائے، تو اس پہ میں بات کروں گا۔ اس میں جو وائس میسج مجھے ملا ہے معین یوسف صاحب کا، جو کہ لائر ہیں، اس میں 2 باتیں بہت اچھی ہیں۔ نمبر 1 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب ہم نے جو ہے وہ نہ ڈبل بینچ میں گئے ہیں، نہ ہی اسی کے آگے ہم نے اپیل کی ہے، بلکہ ہم نے ایک نئی اپیل کی ہے اور پالیسی کو چیلنج کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے۔ اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پھر تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے سب کو ایج ریلیکسیشن ملے گی۔ تو اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب یہ خوشی کی بات ہے کہ سب کو ایج ریلیکسیشن ملے گی جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو دوسرا، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو جن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ڈسمس ہوگی ہے ان کی اپلیکیشن، تو انہیں بھی دکھ نہیں ہوگا، اور باقی جو لوگ تیاری میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں گے۔ تو نومبر کئی حوالوں سے اہم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نئی جاب بھی آ رہی ہیں اور کچھ جو کیسز چل رہے ہیں ان کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور ریٹن ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے 24 کو اور پھر 1 کو۔ PMS کی جو ڈیٹ ہے، نیکسٹ کمنگ جو ڈیٹ ہے وہ 6 نومبر کی ہے۔ SNGD کے کیس کی 8 نومبر کی ہے، جبکہ اسسٹنٹ پولیس کی 25 اکتوبر کی ہے۔ تو یہ ان تینوں اپیلوں کا یا ان تینوں جو کورٹ کیسز ہیں ان کے ڈیسیژن ہو جائیں گے۔ تو یہ 50-50 ہے کہ یہ بات ہو بھی جائے اور یہ نہ بھی ہو، تو دونوں صورتوں میں میں نے کہا کہ معاملہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ جو پہلے ڈسمس ہو چکے ہیں انہیں بھی اتنا دکھ نہیں ہوگا، اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی امتحان دیں گے۔ تو اس کے بارے میں دیر از نو نیڈ ٹو گیٹ کنفیوژن۔ کافی چانسز تو ہیں کہ یہ پیپر موجودہ تاریخ پہ ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ کو اس کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایج ریلیکسیشن جو ہے، میں اپنے ویل وشر سے اور جناب لائر صاحب سے، معین یوسف صاحب سے کہوں گا، بلکہ ملوں گا، کہ اسی کو جنرل ایج ریلیکسیشن کی طرف لے جائیں اور اس حوالے سے کورٹ کیس کرے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں انشاءاللہ انہیں فیس بھی دیں گے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ اگر وہ ایج ریلیکسیشن بطور جنرل حاصل کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا احسان ہوگا ان کا۔ تو میں انہیں موٹیویٹ کروں گا کہ اس طرف جائیں۔ اور تیسرا جو اہم بات ہے کہ آپ منسٹریل کوٹے کے حوالے سے مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ ان کے پیپر کب ہونے ہیں۔ میں بھی شاید کبھی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے آگے پیچھے کچھ بات کر جاتا ہوں گا، لیکن اس میں یہی کہوں گا کہ اس کی ایڈورٹائز نومبر سے پہلے نہیں آئے گی، اینڈ آف نومبر میں آ سکتی ہے یا مے بی دسمبر میں، اور یہ امتحان کہیں جنوری فروری میں ہوں گے۔ تو اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے کہ 2-3 ماہ کے اندر آپ نے پیپر دینے ہیں، تو اس کو خوب محنت کریں اور کسی قسم کی کنفیوژن کی کہ نہ رکھیں دل میں اور نہ پریشان ہوں۔ اس سے پہلے جو جابز آ رہی ہیں اب جو جلدی میں آ رہے ہیں وہ LDA کی ہیں، جن میں ہمارے لیے 16 پوسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ہیں جو کہ جنرل سیٹس کی ہیں، ان کے لیے جسٹ ماسٹر چاہیے۔ تو اگر وہ سیٹس بھی جلدی آ جاتی ہیں تو یہ نومبر کا مہینہ آپ کے لیے لکی ٹھہرے گا۔ اس کے علاوہ 35 سیٹ جو ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پلاننگ کی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی، اور اس کے علاوہ جو 6 سیٹس جو آ رہی ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس کی ہیں، تو اس کی ایج ریلیکسیشن اس میں انہیں خود ہی مل گئی ہے 40 اور 43 سال، جبکہ جو فیمیل کی 7 سیٹس آئی ہیں ان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے، ان کو آلریڈی 38 ایج ریلیکسیشن ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس میں اچھا لگے گا
کہ اگر ہم ایج ریلیکسیشن کی طرف جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی جاری رکھیں۔ جو لائر ہیں معین صاحب وہ اسی بنا پر کیس لڑ رہے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن کی جو پالیسی ہے کہیں تو 25 سال ہے، کہیں 28 سال ہے، کہیں 30 سال ہے، اور بورڈ آف ریونیو میں دیکھیں تو 38 سال ہے۔ تو اس ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن دی جائے۔ تو لکلی ہو سکتا ہے کہ یہ ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ جنرل ایج ریلیکسیشن کی طرف کنورٹ ہو جائے، جس میں سب کو فائدہ ملے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشرز، آپ سے یہی کہنا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ تو آتے رہیں گے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ نومبر میں بہت بڑے پیپر ہو رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ منسٹریل کوٹا کا بھی پیپر 2-3 ماہ بعد ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے اگر آپ تیاری کریں تو آپ بہت بہتر رہیں گے، آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ٹھہریں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے علاوہ جو آخر میں بات یہ آپ سے یہی کرنی ہے کہ زندگی جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے گا۔ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے گلے شکوے ختم کر دیں، جو گزر گیا، جو برا کر گیا اسے بھول جائیں، اور جس نے آپ کو دکھ دیے، تکلیفیں دیں، اسے معاف کر دیں۔ اس کے لیے بڑی ہمت کا یہ ہے کام، یہ حوصلے کی ہے معاف کرنا، لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ باقی آپ معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کے ہاں دیر سے تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے ہر آنے والا وقت اچھا ہی ہوگا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آج کی گفتگو یہی ہوئی کہ یہ پیپر ان کی تیاری رکھیں جاری اسسٹنٹ کی اور اسسٹنٹ SNGD کی تیاری رکھیں، منسٹریل کوٹا کی، اور انتظار کریں ایج ریلیکسیشن کا۔ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے اور اچھی خبریں لائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ زکام جو ہے وہ میری جان چھوڑ دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔